حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل احترام واجب التعظیم علماء ذی وقار نعت خوانان شیریں زبان معزز و محترم حاضرین و سامعین و سامعات خواتین، آج کی یہ محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیر بھائی جناب محمد نعیم صاحب نظامی آپ کے گھر میں انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً حضور پیر سیال لجپال کی نگاہ شفقتوں کا فیضان بھی جاری ہوگا اور حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کی روحانی توجہات شامل حال رہیں گی۔ عظیم روحانی شخصیت وحید الاصل قطب زمان حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد بشیر الدین صاحب معظمی نظامی، آپ سے بھائی جان کی نسبت ہے اور آپ کے فیضان نظر یہ محفل پاک ہے اور اللہ والے جہاں بھی ہوں وہ نظر جما کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں دعا ہے کہ اس مقصد میں ہمیں با مقصد بیٹھنا نصیب فرمائے اور میلاد شریف میں جو ہمیں برکت کے لیے سبق ملے اس کو ساری زندگی اپنی رہنمائی کے لیے نجات کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کی اس نشست میں بالکل مختصر گفتگو کروں گا اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج اس انجمن میں جہاں بارونق چہرے موجود ہیں اور عزیزم نقیب صاحب نے جو ربائی پڑھی نا، ان کے اندر جو لفظوں کی مالا پرو کے بیان کر رہے تھے، دل مچل رہا تھا کہ یہ لفظوں کی مالا سناتے ہی رہے۔ یہ خاص ملکہ ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں لفظوں کو جوڑنا اور پھر لفظ ایسے کہ جن میں رحمت عالم کی شان پہلے سے دوسرے مصرے میں زیادہ نظر آئے۔ نعت خوانوں نے اپنی حاضریاں پیش کی۔ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اس محفل پاک میں کریم آقا علیہ السلام کے شمائل شریف کا ذکر کیا جائے۔ صاحبان ذوق تو اس نام سے واقف ہیں اور کچھ میرے جیسے ان پڑھ لوگ بھی ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ اس کا مقام کتنا ہے۔ شمائل علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ، بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر ایک بندے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لفظ ہے جو اس کائنات میں صرف آمنہ کے لال کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے سوا کوئی اور اس جہان میں ہے ہی نہیں جس کے شمائل بیان ہو سکے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ بدر الدین عینی نے لکھا کہ شمائل کا معنی کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے شمائل کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن اور جمال کی باتیں کرنا۔ حسن اور جمال کی باتیں یہ شمائل ہیں۔ اب میں چند شمائل اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں کوئی 4-5 شمائل بیان کروں، اگر ذوق بڑھ گیا تو اور بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے ارادہ 4 کا بنا لیا، اب آگے رحمت عالم کی نگاہ ناز جتنی آگے بڑھتی جائے گی شمائل میں بیان کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ مجھے یہ اپنی کم علمی کا بالکل احساس ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے شمائل بیان کروں، بس یہ ان کا کرم کہ مہربانی فرما دی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ پاک ہے اور واللیل سے مراد حضور کی زلف پاک۔ اللہ کریم فرماتا ہے محبوب تیرے چہرے کی قسم پھر تیری زلفوں کی قسم۔ وہ چہرہ کتنا حسین ہے کہ جس کی قسم
وہ اٹھا رہا ہے جس نے بنایا ہے۔ وہ زلفیں کتنی باکمال ہیں کہ جن کی تعریف وہ فرما رہا ہے جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بھی بڑی باکمال ہیں اور آپ کے کان بھی بڑے بے مثال ہیں۔ آپ کی آنکھیں بھی بڑی لاجواب ہیں اور آپ کا لعاب دہن بھی بڑا ہی بے مثال ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی زلف پاک حیدر کرار مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت عالم کے بال مبارک زلف مبارکہ یہاں تک کہ کندھوں کو کبھی کبھی چھو جاتی اور اکثر و بیشتر سرکار کی زلفیں کانوں کی آخری لو تک رہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کریم آقا علیہ السلام نے حجام کو بلایا اور وہ حضور کے بال سر مبارک سے جدا کر رہے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو رکھتے جاؤ۔ وہ بال سر سے جدا کرتے رکھتے جاتے، جب سارے بال جدا ہو گئے رحمت عالم نے فرمایا ان بالوں کو میرے غلاموں میں تقسیم کر۔ اب نہ جانے ان میں کتنے راز ہوں گے، کیوں تقسیم کر کے یہ بال۔ ہم نے دیکھا کوئی بڑے سے بڑا لینڈ لارڈ بھی ہو تو اس کے بال بھی صاحب زمین پہ ہی گرتے ہیں، کوئی بڑا ہی بڑا سونا جمال والا ہو تو اس کے بال بھی زمین پر ہی گرتے ہیں، پر زمانہ بتاتا ہے وہ ایسے سونے ہیں کہ ان کے بال زمین پہ نہیں گرتے۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے بال اتروا رہے ہیں اور رحمت عالم کے غلام صحابہ کرام آگے بڑھ کے ان بالوں کو ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ آؤ پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے ان بالوں کی قیمت کیا ہے تمہارے نزدیک، ان کا مرتبہ کیا ہے تمہارے یہاں۔ علامہ امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ بندہ ہے جس نے خوابوں کی تعبیر کا علم حضور سے لیا۔ خواب کی تعبیر، یہ ماہر تھے خواب کی تعبیر بتانے میں، اور یہ بتاتے ہیں۔ میں نے ایک صحابی سے پوچھا نام کیا ہے، کہتے ہیں انس بن مالک سے پوچھا کہ تمہارے پاس حضور سرور انبیاء کے منہ مبارک ہیں، بتاؤ کہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے تمہارے یہاں؟ تو کہنے لگے کہ ساری کائنات کا مال و متاع ایک طرف رکھ دیا جائے، جناب محمد پاک کا ایک بال ایک طرف رکھ لیا جائے، کل کائنات کا قیمت تھوڑی ہے، حضور کے بال کی قیمت زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ